السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیس ٹیکنگ تو ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو ہمیں پورا سال ہی، میں پڑھاتا ہوں نور ہومیوپیتھک میڈیکل کالج میں، پورا سال ہی پڑھانا پڑتا ہے اور پورا سال گزار کے بھی وہ پورا نہیں ہوتا۔ تو 10 منٹ میں اس پہ کیا بولا جا سکتا ہے، کوشش صرف کی جا سکتی ہے۔ تمام دوستوں کا اس سنت کے پوری کرنے پہ دل کی اطاعت گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو محض سے لحد تک۔ تو یہاں کوئی لیکچرر نہیں، کوئی ایک دوسرے سے نالج ہی ہم شیئر کرتے ہیں۔ تو جہاں تک کیس ٹیکنگ کا تعلق ہے، کیس ٹیکنگ کرنے کے لیے چاہے ہومیوپیتھک ہو، ایلوپیتھک ہو یا حکمت ہو یا دنیا کا کوئی بھی طریقہ علاج ہو، اس میں کچھ خاص قسم کے لوگ اہل ہوتے ہیں جو کیس ٹیکنگ کریں۔ اور وہ اہلیت کیا ہے؟ بہت ساری باتوں میں کم سے کم ڈاکٹر کو انیٹمی، فزیولوجی، پیتھولوجی پہ بھرپور نہیں تو بہتر علم ضرور آنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ہائیجین کا علم ہونا چاہیے، متوازن غذا کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک نارمل انسان کی متوازن غذا کیا ہے، وہ کس ماحول میں وہ صحت مند رہ سکتا ہے، کتنا پانی، کیسی موسم، کیسی آب و ہوا، کیا اسے پرہیز کرنا چاہیے، کن چیزوں کے زیادہ نقصانات ہیں، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، کن چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ وہ ایک ڈاکٹر یا ایک معالج کے لیے یہ سب باتوں کا پہلے جاننا ضروری ہے۔ اس کے بعد جب ہم ہومیوپیتھک کیس ٹیکنگ کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی مریض ہمارے پاس آتے ہیں عام طور پہ 2 قسم کی علامات لے کے آتے ہیں۔ ایک وہ علامات ہوتی ہیں جن کا جسم کے کسی خاص حصے سے کوئی خاص تعلق ہوتا ہے، جنہیں ہم پارٹیکولر سمٹمز کہتے ہیں، اور ایک وہ علامات ہوتی ہیں جن کا کسی خاص حصے سے کی بجائے پورے جسم کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہوتا ہے، جسے ہم جنرل سمپٹمز کہتے ہیں۔ تو پارٹیکولر علامات کا جہاں ذکر آتا ہے، اس میں سب سے پہلے جو اہمیت کی حامل ہے بات وہ ہے لوکیشن، کہ وہ مرض کس جگہ پہ واقع ہے اور کتنی دیر سے ہے، کچھ گھنٹوں سے ہے، 1 دن سے ہے، 1 سال سے ہے، کب سے ہے۔ یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مرض کرونک ہے یا ایکیوٹ قسم کا ہے۔ تو اور جب لوکیشن سامنے آتی ہے تو جب ہم میٹیریا میڈیکا کا اور ریپرٹریز کا مطالعہ کرتے ہیں، اس میں بھی ہمیں مدد ملتی ہے کہ لوکیشن کا پتہ چلنا ہے، ٹائم کا پتہ چلنا ہے۔ لوکیشن کے ساتھ ساتھ جو اگلی چیز اس سلسلے میں ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے سینسیشن، جیسے درد ہے، جلن ہے اور کوئی خاص قسم کا احساس ہے۔ اب درد ہے تو درد کس قسم کا ہے؟ سوئیاں چبھنے جیسا درد ہے، مروڑنے جیسا درد ہے، یا جیسے کسی چیز کو پھاڑا جا رہا ہو، یا مختلف اور کئی اقسام ہیں درد کی۔ یا جلن ہے تو وہ کیسی، آگ جیسی ہے، تیزاب جیسی ہے، کس قسم کی جلن ہے، اس طرح مختلف قسم کی۔ اور اس لوکیشن کے درد کے ساتھ وہ درد اسی جگہ ٹھہرا ہوا ہے یا وہ ٹریول کر رہا ہے۔ جیسے ہم بربرس ولگرس کا درد ہے، ایک مرکز سے وہ چاروں طرف پھیل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہائیپیریکم کا آپ کا درد ہے، محیط سے مرکز کی طرف آتا ہے۔ لیڈم پال کا درد ہے، نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے۔ کالمے کا درد ہے، اوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہے۔ ہماری اسٹڈی اس قسم کی ہے، ہمیں آسانی رہتی ہے اپنی ریمیڈیز کی سلیکشن میں جب ہم اس طریقے سے علامات لیتے ہیں۔ یعنی لوکیشن ہے، اس کے بعد سینسیشن ہے، پھر بڑا خاص تعلق جو ہومیوپیتھک میں بڑی اہمیت کا حامل ہے وہ ہے موڈیلٹیز، یعنی یہ درد کس طرح اس میں کچھ سکون ہوتا ہے اور کس طرح اس میں کچھ زیادتی ہوتی ہے۔ وہ گرمی اور سردی کے حوالے سے ہے، ٹکور کرنے سے، ٹھنڈی یا گرم، یا موومنٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ایک کسی پوائنٹ پہ کسی ایک علامت کو ہم لیتے ہیں تو اس میں ان 3 باتوں کا ہونا بے حد ضروری ہے، تب جا کے ایک علامت ہمارے پاس پوری ہو جاتی ہے، جس میں لوکیشن، سینسیشن اور موڈیلٹیز آتی ہیں۔ میں کوشش کروں گا مختصر کریں تاکہ وقت بھی بچ سکے۔ اور پھر
جو دوسری قسم کے علامات مریض ہمارے پاس لے کے آتے ہیں وہ جنرل سمٹمز ہوتے ہیں. تین اہمیت ہے. اور جنرل سمٹمز میں سب سے پہلے جو مریض کی ہم دیکھتے ہیں وہ اس کی ذہنی علامات کو دیکھتے ہیں. ذہنی علامات میں مریض کا تنہا رہنا، لوگوں سے ڈرنا، لوگوں کے اکٹھ سے ڈرنا، اکیلے رہنے یا اکیلے رہنے سے خوف کھانا، لوگوں میں رہنے کی کوشش کرنا، خاص قسم کا خوف، خاص قسم کی پریشانی، بہت زیادہ دل دکھی اور رونے کی طرف رغبت ہونا یا ہنسی کے دورے پڑنا. اس قسم کی جو علامات ہیں ذہنی علامات، مریض کی یادداشت، اس کا فہم و ادراک، اس کے یعنی کہ ذہنی طور پہ کس قسم کا کینہ پرور ہے، ملنسار ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کی تباہی کے منصوبے بنانے والا ہے، یا وہ معاف نہ کرنے والا ہے، یا کوئی ایک بات دل میں اٹک ہی جاتی ہے اسے بھولتا ہی نہیں، یا ہر بات ہی بھول جاتا ہے، یا بالکل ہی معاف نہیں کرتا، یا معاف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، یا صرف نام بھول جاتا ہے، یا صرف ریاضی کے سوالات بھول جاتا ہے. اس طرح بہت ساری ذہنی خاص علامتیں جو کہ خاص ترین ہوں، عام لوگوں سے مختلف ہوں، صحت کی حالت سے ہٹ کے ہوں، وہ والی ذہنی علامات. اور اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ ہے ڈیزائر اینڈ ایورشن کا، یعنی خواہش اور نفرت. خواہش اور نفرت بھی تین قسم کی ہے. ایک خواہش اور نفرت ہے کسی خاص قسم کی غذا کی خواہش یا خاص قسم کی غذا سے نفرت، یا پھر کسی سیکسول ڈیزائر اینڈ ایورشن. جیسے ہی جوانی کی عمر کو آتے ہیں ہمارا انڈوکرائن سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اس میں سیکسول ہارمونز بھی ایکٹیو ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے دیکھ لیں آپ، کسی کے سیکسول ہارمونز کو بالکل زیرو کر دیں یا کم ترین لیول پہ لیں، اس بندے کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. اور انہیں اگر ہائی کر دیں تو لوگ ڈاکے کے دوران بھی زنا بالجبر اور زنا کر لیتے ہیں. تو ان کے موڈ پہ، ان کے کردار پہ ان ہارمونز کا بڑا گہرا اثر ہے. تو اس لحاظ سے سیکسول ڈیزائر اینڈ ایورشن جو ہے اس کا بھی بڑا رول ہے کسی بھی مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں، ابھی ہم گاڑی میں آ رہے تھے، کچھ لوگ ہمارے سے چاہ رہے تھے کہ سارے شیشے بند ہوں، کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ شیشے کھلے ہوں، جن میں سے میں ایک تھا. شیشہ تھوڑا سا کھول کے بھی لمبے سانس لے رہا تھا. تو یہ ڈیزائر اینڈ ایورشن بڑی اہمیت کی حامل ہے. آپ دیکھیں اگر خوراک کے حوالے سے ہے، کسی کو انڈوں سے شدید محبت اور کسی کو گوشت سے فرق ہے شدید تیری نفرت کی زندگی میں گوشت کو دیکھ ہی نہیں سکتا انسان. کوئی کھانے کی خوشبو سے اس کا منہ میں لعاب آنے شروع ہو جائے، اس کا دل گھٹنا شروع ہو جائے کہ میں کھاؤں، اور کوئی ایسا انسان جو کھانے اس کے سامنے ہے اسے متلی اور کیش شروع ہو جائے، وہ اسے برداشت ہی نہ کر سکے. تو یہ کیا خاص اہمیت کی باتیں نہیں ہیں؟ اور اسی طریقے سے موڈرنٹیز جو ہے ان کی بڑی اہمیت ہے جنرل علامات میں، کہ وہ کس وقت کم ہوتی ہیں، صبح دوپہر شام. ہمارے پاس ڈاکٹر فتح شیر کی بکس ہیں، اس میں اوقات اور ہومیو گھڑی اس ٹائپ کے عنوانات سے ہیں کہ درد صبح ہوتا ہے، دوپہر ہوتا ہے، شام ہوتا ہے یا رات ہوتا ہے، کوئی بھی تکلیف. اور حتیٰ کہ اس میں ٹائم کے لحاظ سے بھی ہے کہ یہ 3 بجے جیسے کالی کارب ہے، یا 1 بجے آرسینکم ہے، اور 4 بجے لائکوپوڈیم 4، اس طرح ایگزیکٹ ٹائمز کے لحاظ سے، ایگزیکٹ موسموں کے لحاظ سے کمی زیادتی. بعض امراض ہوتے ہیں جو صرف بہار کے موسم میں آ رہے ہیں، بعض صرف سردی میں آ رہے ہیں، بعض صرف گرمی میں آ رہے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے جب ہماری کیس ٹیکنگ پوری ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم شفا کی راہ پہ تیزی سے نکلتے ہیں. اور آخری بات جب ہم ایک کیس کو پورا لے لیتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں اس میں کہ جو کیس ہم نے مریض کا ریکارڈ کر لیا، جو علامتیں ہم نے لے لی، ان میں سے کوئی ایسی علامت کیا ہے سائن میں یا سمٹمز میں جو ہمیں مریض کو نظر آئی ہے جس سے مریض کی جان کو خطرہ ہے. اگر جیسے ہارٹ اٹیک کا ایک پیشنٹ آ گیا، یا ہیمریج کا، برین ہیمریج کا، یا اس طرح کے کوئی بھی کیس آ گیا جس سے مریض کی جان کو خطرہ ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا حل نکالنا ہے جو جس سے جان کو خطرہ ہے. اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ کون سی علامتیں ہیں ان میں سے جو ہر روز ہی مریض کو پریشان کرتی ہیں، اور وہ کون سی علامتیں ہیں
جو صحت کی حالت میں اس میں نہیں تھی اور بیماری کی حالت میں اس میں پائی جاتی ہیں اور ان سے یہ شدید پریشان ہے. تو اگر ہم ان باتوں پہ تھوڑا سا غور کر لیں تو اللہ کی رحمت سے یہ سادہ سی باتیں ہیں، لیکن اگر اس پہ عمل پیرا ہوا جائے اور ان کا خاص خیال رکھا جائے تو ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم آسانیوں کی طرف جاتے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی کیس ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کی بہترین ادویات سلیکٹ کرتے ہیں اور مریض ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہوتے ہوتے وہ شفا کی راہ میں کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں تو اس سے ہمیں دور کرنے کا طریقہ بھی دیکھنا چاہیے. اس میں اہم ترین چیزیں تو وہ ہیں جو کہ میازن سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن کچھ مریض کی اپنی عادات، اس کے رہن سہن کے طریقے، اس کے ارد گرد کا ماحول، یہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. تو ہمیں میازن کا جب بھی ہم دیکھنے لگے تو ہمیں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہم اس کی جو چیز جو ہے نا اس کی صحت کی راہ میں رکاوٹ ہے ہم اس کا بھی حل نکال لیں. تو کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی اور ہمارا ساتھ باقی رہا تو کیس ٹیکنگ پہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.